رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام مفتیان حضرات، علماء کرام اور اس مجلس کے جو داعی ہیں مولانا مفتی مصباح اللہ صاحب اور مولانا قاری اعجاز صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب اور دوسرے حضرات، اور جو آپ کے میزبان ہیں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، ایک جانب تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء کرام اپنی ذمہ داریوں اور اپنے منصبی فرائض کے حوالے سے ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اس بات کو تو زیادہ سے زیادہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دوسری طرف ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کی فضا ہے، سطحی قسم کی باتیں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، وقتی طور پر جو متاثر کن یا مؤثر کن چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، اور دیرپا اثرات والی باتیں لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. اور یہ بیماری اہل علم کے ماحول کے اندر بھی کافی سرایت کر چکی ہے. گمنامی بنیادوں کو سنوار کر اس پہ تعمیر کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرنا، یہ باتیں تقریباً ناقابل قبول ہے لوگوں کے ذہن کے اندر. لوگوں کے لیے قابل قبول منصوبہ، لائحہ عمل اور پروگرام وہ ہوتا ہے جس کے نتائج فوری طور پر لوگ حاصل بھی کر سکے، اس میں سے حصہ دار بھی بن سکے، وہ منظر پر بھی سامنے ہوں. حالانکہ اسلام تو بہت بڑی بات ہے. کسی بھی تحریک کو، کسی بھی مشن کو، کسی بھی مقصد کو ایسے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنے عمل اور اپنی جدوجہد کا پھل خود کھانا چاہتے ہیں. وہ ایک لطیفہ آپ کو پتہ ہوگا، امام ابن جوزی نے غالباً کتاب الاذکیاء میں لکھا ہے کہ ہارون الرشید راستے جا رہا تھا تو ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ کھجور کا پودا لگا رہا ہے. تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس آدمی کو بلاؤ دربار میں. دربار میں جب بلایا تو اس نے اس سے پوچھا تم بوڑھے آدمی ہو 80 سالہ اور تمہیں پتہ ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ 50 سال بعد پھل دیتا ہے. اب اس کو بو کر اور اس پودے کو لگا کر تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ تم بوڑھے ہو؟
50 سال بعد تو تم نہیں ہوگے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کسی نے تو بویا تو میں نے اس کا پھل کھایا، اب میں اس پودے کو لگاؤں گا تو کوئی اور آ کر اس کا پھل کھا لے گا، میں اپنے لیے نہیں کرتا۔ تو ہارون کو اس کی بات بڑی پسند آئی۔ اس کے پاس ایک طریقہ ہوتا تھا کہ دیناروں سے بھرے ہوئے اس کے پاس تھیلے ہوتے تھے، تو کہا کہ اس کو ایک تھیلا دے دو، بڑی کام کی بات اس نے کی۔ تو بوڑھے کو جب تھیلا مل گیا تو بوڑھے نے کہا حضرت بادشاہ سلامت میں ایک بات اور کہہ دوں؟ اس نے کہا کہہ دوں۔ کہتے بادشاہ سلامت آپ نے تو کہا تھا کہ کھجور کا پودا جو ہے وہ 50 سال بعد پھل دیتا ہے، اور میرے پودے نے تو ابھی پھل دے دیا، فوراً نقد پھل دے دیا۔ تو ہارون نے کہا تو بڑا زبردست آدمی، کہتے ایک تھیلا اور دے دو، تو ایک تھیلا اور دے دیا۔ دوسرا تھیلا لینے کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں؟ تو کہہ دے۔ کہتے بادشاہ سلامت دوسرے لوگوں کے پودے سال میں 1 دفعہ پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے تو سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا۔ اس نے کہا ایک تھیلا اور دے دو۔ تو جو خزانچی تھا اس نے بادشاہ سے کہا آپ کے ساتھ کوئی ضروری کام ہے، بہت اہم بات ہے، میں لوگوں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا۔ تو بادشاہ کو اٹھنا پڑا۔ نے کہا کیا اہم بات ہے؟ کہتے اہم بات یہ ہے کہ یہ بوڑھا تو سارا خزانہ لے جائے گا، ایک ایک بات پر ایک تھیلا لے کر سارا خزانہ لے جائے گا، تو ذرا اس کو رخصت کر دو، دوسرے بھی کام ہے۔ اس نے کہا اگر پورا خزانہ بھی مجھے دینا پڑا تو میں بخل نہیں کروں گا، یہ آدمی اس بات کا مستحق ہے، اس کو دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی تھیلے نہیں ہے اور نہ کسی اور کے پاس تھیلے ہیں، تھیلے جن کے پاس ہیں وہ تو دوسرے طریقے سے لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگ کسی بھی فکر کے لیے، کسی بھی بلند مقصد کے لیے سخت قسم کے مضر ہوتے ہیں، ان کی جڑوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ آپ میں سے جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کے لیے تو خیر ایسی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر۔ لیکن بہرحال پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے حدود میں میں رہوں گا۔ قولوا قولا سدیدا، کسی کو برا لگے تو برداشت کر لیں، ہم برداشت کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی برداشت کریں۔ یہ تو ویسے تمہیدی بات ہوئی۔ بات آتی ہے مولانا مودودی کے افکار کی۔ مجھے تو آپ کے اس موضوع کے الفاظ سے اور ترتیب سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مولانا مودودی کے افکار، عملی میدان میں مولانا مودودی کے افکار کے اثرات کا تحقیق کی جائے۔ عمل کا تقابل عمل سے ہوتا ہے، فکر کا تقابل فکر سے ہوتا ہے، تحقیق کا تقابل تحقیق سے ہوتا ہے۔ عمل کا تقابل تحقیق سے نہیں ہوتا، فکر کا تقابل عمل سے نہیں ہوتا، تو یہ اس میں کچھ جھول ہے تھوڑی سی۔ لیکن جو اصل مقصد ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو فکر مودودی یا افکار مودودی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا مثبت پہلو ہے اور دوسرا اس کا منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی بہت بڑے مفکر یا مجدد یا مصلح یا امام کی باتوں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جس طرح پرانے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کی باتوں میں ان کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی تھی، اور انہی خصوصیات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے اشارہ فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس،
ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. اب اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کیسے آپ اس کو سمجھتے ہیں پہلے سے، اس حدیث کے مفہوم کو آپ نے کیسے سمجھا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے اٹھ جانے سے کیسے علم اٹھ جائے گا؟ علماء تو موجود ہوتے ہیں، لیکن جو اصل بات جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے وہ یہی خصوصیات کی بات ہے کہ جو علم کتابوں کے اندر ہے، تفسیروں کے اندر ہے، حدیث کی کتابوں، فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، وہ تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، لیکن اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس علم کے راستے پر جانے کے لیے اور قربانی دینے کے، اسی نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کچھ خاص چیزیں دیتا ہے. ہر عالم کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص چیزیں دے دیتا ہے، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کچھ آیات سطور ہیں جو کتابوں میں ہیں، کچھ آیات صدور ہیں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو وہ جو آیات الصدور ہوتی ہے وہ ایک عالم، ایک امام، ایک مجدد، ایک مصلح کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس شخصیت کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ سنجیدہ لوگ ہوں، اگر وہ عقل سے کام لینے والے ہوں، اگر وہ اس راستے کو سنجیدگی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اپنائے ہوئے ہوں، کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیں. وہ الاشباہ والنظائر کے آخر میں جو ابن نجیم کی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے حوالے سے جو چیزیں ہیں شاید آپ نے پڑھی ہوں گی. امام ابو یوسف کے حوالے سے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ما جاء بک الا مسألۃ القصار. وہ دھوبی کو کپڑے دینے کے بعد جب دھوبی نے اس سے انکار کر دیا کہ تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے، تو آیا ان کپڑوں کی دھلائی جو ہے اس کی قیمت اسے دینی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف سے سوال پوچھا کسی ذریعے سے، جب وہ ان کے درس میں نہیں آنا چاہتے تھے. وہ قصہ آپ نے پڑھا ہوگا. بیمار ہوئے تھے امام ابو حنیفہ، ان کی بیمار کرسی کے لیے گئے، اور اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ اگر امام ابو یوسف کو کچھ ہو گیا تو علم کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. دیکھیں امام ابو حنیفہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اسی بات کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر امام ابو یوسف کو کچھ ہو گیا تو علم کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. تو امام ابو یوسف نے ذہن میں کہا ہوگا کہ بھئی مطلب پیر کامل ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی کوئی مدرسہ کھولنا چاہیے، کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد بھی جمع کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایسا کیا. جب وہ صحت یاب ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا امام ابو یوسف کا؟ تو کہا گیا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، صحت یاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے الگ اپنا ایک حلقہ درس بنا لیا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے ایک آدمی کو بلا کر ان کو سمجھایا کہ جا کر یہ مسئلے، ان سے 3 مسئلے تھے، ان میں 2 مسئلے بیان کروں گا، وہ تیسرا اتنا بڑا اہم نہیں. تو یہ ایک مسئلہ قصار ہے. زید نے دھوبی کو کپڑے دیے، میرے لیے دھو لے. کل وہ آیا تو دھوبی نے کہا تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے. پھر بعد میں کسی طریقے سے وہ راضی ہوا، یا عدالت کے خوف سے یا ویسے راضی ہوا. اب اس نے جو کپڑے دھوئے اس کے پیسے اس کے ذمے بنتے ہیں جو کپڑوں والا ہے. اس نے کہا ہاں بنتے ہیں. اس نے دھوبی کو دے دیے، اس نے دھوئے تو دھونے کے پیسے دے دیے. اس نے کہا غلط. اس نے کہا نہیں بنتے. کہتے غلط. اس نے کہا دینے بھی غلط، نہ دینا بھی غلط. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک دوسرا مسئلہ سمجھایا کہ بتاؤ نماز فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے؟
تو امام ابو یوسف نے کہا کہ فرض سے شروع کہتے غلط، کہتے سنت سے شروع کہتے کہ غلط۔ میں کہا بھائی بتاؤ کیا سے ہوتی ہے؟ میں کہا دیکھو نماز فرض اور سنت جمع کر کے شروع ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ اور ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ فرض ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے، دونوں کو بیک وقت نماز کے شروع میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے تکبیر پڑھ لو پھر ہاتھ اٹھاؤ، پہلے ہاتھ اٹھاؤ پھر بعد میں تکبیر کر لو، دونوں ساتھ ہونے چاہیے۔ فرض اور سنت دونوں سے شروع ہوتی ہے نماز۔ اور دھوبی والے کپڑے کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اس دھوبی نے انکار کب کیا تھا؟ جب اس نے کپڑے دھوئے تھے یا اس کے بعد؟ دھوبی نے اس کے کپڑے غصب کیے، غصب کرنے سے پہلے دھوئے تھے تو اس کے لیے دھوئے تھے، غصب کرنے کے بعد دھوئے تو اپنے لیے دھوئے، تو اپنے لیے دھوئے تو میں کیوں پیسے دوں؟ میرے لیے دھوئے غصب سے کرنے سے پہلے تو میں پیسے دوں، غصب کر کے دھوئے تو اپنے لیے دھوئے نا، میرے لیے تو نہیں دھوئے، تو میں پیسے کیوں دوں؟ تو دوسرے دن امام ابو یوسف خراما امام ابو حنیفہ کے درس میں تشریف لے آئے، تو امام ابو حنیفہ نے دیکھ کر فرمایا کہ ما جاء بک الا مسألۃ القصاب۔ دیکھو نا وہ دھوبی والے معاملے میں تم الجھ گئے تھے، پتہ نہیں تھا تو ابھی آ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ ملازمت الشیوخ، ملازمت الشیوخ کا یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے اپنے طور پر تم بھی مرجع بنو، لیکن اپنے شیوخ کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے نا، جب تک وہ زندہ ہے تو ان کے علم سے آپ فیضیاب ہوں۔ یہ خصوصیات میں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بھی اسی طرح کے خصوصیات ہیں۔ اسی کو اگر آپ فکر مودودی یا افکار مودودی کہیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو پہلو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ایک سوئی چھپانا چاہتے ہیں، سمجھیں؟ وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بس مودودی کی اپنی فکر ہے، امام مودودی کی فکر، کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، یہ اقامت دین کی بات، یہ غلبہ اسلام کی بات، یہ جو الجہاد فی الاسلام میں جو کچھ انہوں نے کہا، یہ جو اقامت دین کی یہ باتیں، اور جو مغربی تہذیب کے خلاف مولانا جو زبردست مورچہ بنایا تھا اور اس پر ایک زبردست علمی قسم کی تنقید کی تھی، اس کو سمجھ کر، مغربی تہذیب کو سمجھ کر اس پہ علمی تنقید کی اور اس کو گویا کہ دفاعی پوزیشن پر لے آئے، بالکل دفاعی پوزیشن پر لے آئے، جبکہ اس زمانے کے اور قریب زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو مصطفیٰ سبائی کی اور محمد الغزالی کی اور دوسرے لوگوں کی کتابوں کا پتہ ہوگا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسلام کو اشتراکیت سے بھی کچھ سمجھنا چاہیے اور اسلام کو مغرب سے بھی کچھ سمجھنا چاہیے۔ آپ کو یوسف قرضاوی صاحب کی باتیں بھی یاد ہوں گی یا یاد پڑھنی پڑے گی کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ مولانا مودودی نے مغربی جمہوریت پر جو زبردست تنقیدیں کی ہے تو یہ ذرا تشدد کی بات ہے۔ تشدد کی بات اسی لیے ہے کہ مغربی جمہوریت تو اچھی چیز ہے، اس میں تو بڑی اچھائیاں بھی ہیں، اس بیچارے کو تو اس کا تجربہ نہیں تھا نہ اس کا میں یہ نہیں کہتا ہم سے بڑے عالم تھے، لیکن یہ کہنا کہ مغربی جمہوریت کے اندر، اب ان کے یہ الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت میں حاکمیت جمہور کی ہوتی ہے جبکہ حاکمیت اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ دونوں حاکمیتیں ٹکراتی ہے جمہوریت کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جب مسلمانوں کا معاشرہ ہو تو یہ حاکمیت نہیں ٹکرائے گی، مسلمانوں کے معاشرے میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کوئی مثال پیش کرو نا، کہاں پہ ہوتی ہے؟ تمہارے مصر میں ہے کہیں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی ہے؟ اور جہاں پہ تسلیم کی گئی ہے اس کی عملی شکل کہاں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو، جب یہی ماحول ہو، جب اتنے بڑے لوگ، اور میں تو بر صغیر کے علماء کا انعام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ یہاں پہ تو کسی نے مثبت کام نہیں کیا ہے، صاف بات میں کہہ دوں، آپ ذرا دل کو تھام کر سنیں، یا تو سوائے اس کے کہ تنقید پر تنقید ہے یا مدرسے کے خاص ماحول کے اندر قیل قلنا ہے، باقی تو
خیر خیریت ہے، سدم تشند ہے، ہمارا بنے کوشش ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے فکری طور پر کام کیا ہے وہ یہی لوگ تھے اور انہوں نے یہی کام کیا۔ تو وہ مولانا مودودی کے کام کو مولانا مودودی ہی کے کاتے میں اس طرح ڈالتے ہیں کہ نہیں بس یہ مولانا کا اپنے استنباطات ہے اور ان کی اپنی رائے ہے اور یہ کوئی نہ اقامت دین۔ ابھی اس ہمارے ملک کے اندر ایک صاحب، عجیب عجیب لوگ ہیں نا، یعنی ایک صاحب یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اقامت دین کے بارے میں اتنے زبردست دائی بن رہے ہیں جبکہ اقامت دین کا صرف ایک آیت میں ذکر ہے۔ اب یہ اللہ کا خوف اگر ہو تو کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ اگر ایک دفعہ ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ ذکر ہو تو وہ لایانی قسم کی اور غیر اہم قسم کی بات ہے۔ ایک آیت سے انکار کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ایک یقین الدین۔ جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے اور میں بار بار یہ اور میں اپنے دور تفسیر میں یہ ثابت بھی کر چکا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر کہ قرآن مجید کا کوئی ایسا صفحہ مجھے نہیں معلوم جہاں پہ اقامت دین کی بات نہ ہو۔ علمہ من علمہ و جہلہ من جہلہ، کوئی نہیں جانتا تو مجھے اس سے وہ نہیں ہے، میرے ذمہ جواب نہیں۔ جواب کوئی جاننا چاہتا ہے تو آ کے ہمارے دور تفسیر کو پڑھ لے کہ میں کیسے، میں کہ چاہتا نہیں اور اسی طرح کہ وہ خامخواہ سینہ زوری کی باتیں نہیں کرتا۔ میں علی بصیرتن کہتا ہوں کہ کوئی ایسا صفحہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے جس کے اندر اقامت دین کی بات نہ ہو۔ لیکن کسی کو اقامت دین کا پتہ تو ہو، اقامت دین کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، عبادت کیا چیز ہے، حاکمیت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے، اختیارات کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے نہیں پہچانا اپنے رب کو۔ تو یہ فکر مودودی کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ نہیں یہ فکر مودودی، یہ کوئی اسلامی فکر کی بات، اسی کے مقابلے میں وہ ہندوستان کے مولوی وحید الدین، جس کو میں کبھی کبھی گپ شپ میں ورخیج الدین کہتا ہوں، بدین ورخیجی، ہاں جی، تو اس نے فکر اسلامی کے مقابلے فکر اسلامی، اصل میں وہ فکر اسلامی نہیں، وہ فکر ہندوستانی ہے۔ اس نے فکر اسلامی کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام تو فکر اسلامی رکھا ہے، یعنی گویا کہ فکر مودودی کے مقابلے میں کہ وہ فکر مودودی ہے اور میں فکر اسلامی۔ حقیقت میں کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ فکر ہندوستانی ہے۔ تو یہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں۔ اب میں ذرا کچھ وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آگے۔ مولانا مودودی کی جو خصوصیات ہیں، میں پہلے وہ منفی پہلو اس کا ذکر کروں گا، پھر مثبت پہلو اس کا ذکر کروں گا۔ پہلی خصوصیت جو فکر مودودی کی ہے وہ ہے کہ مولانا مودودی نے تقلیدی ذہن سے خود بھی انکار کر دیا اور لوگوں کو بھی سمجھایا۔ اور مولانا کی کتابیں پڑھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ اتنے بڑے دریا کو کوزے میں بند کرنا تو مجھ جیسے فقیر کے بس میں نہیں ہے کہ میں کیسے تفہیم القرآن کے اور کیسے میں مولانا مودودی کی دوسری کتابوں کے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے کہہ دوں کہ مولانا نے کیسے تقلیدی ذہن کی۔ بس ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، کسی موقع پر مولانا مودودی نے فرمایا تھا کسی سوال کے جواب میں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں اور وہ بڑے بڑے فلان اور فلان، تو مولانا نے ایک سادہ سا جملہ کہا کہ بڑے بڑے نام لے کر مجھے معروف نہیں کیا جا سکتا، مجھے بڑے بڑے ناموں سے معروف نہیں کیا جا سکتا، میرے سامنے کوئی دلیل پیش کر دو، دلیل پیش کر دو۔ تو یہی باتیں ہمارے پیشرو امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی باتوں میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ لوگ زیادہ کس طرف ہیں اور کم کس طرف ہیں اس بات کو چھوڑ دو۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ ورسولہ حتی اقول بہ، وہ طلاق المکرہ کے بارے میں جو فرمایا گیا، تو تقلیدی ذہن کے مخالف تھے مولانا۔ دوسری بات جو مولانا کے ذہن مولانا لوگوں کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ بڑے بزرگوں کے ارد گرد تقدس کا جو حالہ بنایا گیا ہے
اور ہر بزرگ کی باتوں کو اس انداز سے لینا کہ بس وہ جی بہت عظیم لوگ تھے، اور عوام کے سامنے اور طلبہ کے سامنے اور تحریروں اور تقریروں میں ایسے انداز سے پیش کرنا کہ بس وہ صرف بس بڑے لوگ تھے، جی بڑے عظیم تھے. ان کے کام پر کوئی تنقید، ان کے کام کا کوئی جائزہ لینا، یہ چیزیں لوگوں کو گناہ معلوم ہوتی ہے. اچھا، ایک آدمی کو آپ بڑا بھی سمجھے، پھر اس کے کام میں آپ نقص بھی نکالے، پھر آپ اس کے کام کو قرآن و سنت کے ترازو پر تولنے کی بھی بات کریں، یہ چیزیں لوگوں میں بالکل ناپید تھی. استاد اپنے شاگرد کے دماغ کے اندر بالکل ایک امام بنا ہوا ہے. ہمارے مدرسوں کے ماحول، آپ سب مدرسوں کے، میں خود بھی مدرسے کی پیداوار ہیں. بس استاد نے جو بات کی تھی، اچھا آپ استاد کی بات پر تنقید کرتے ہیں، استاد کی بات پر تنقید کرتے ہیں، آپ استاد کی کسی حرکت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں مولانا مودودی نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں، تنقید ہو سکتی ہے. اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ چھوٹے بڑے پر تنقید نہیں کر سکتے، میں حیران ہوں. یہ لوگ بخاری بھی پڑھاتے ہیں اور کتابیں پڑھا، حدیث بھی پڑھاتے ہیں. وہی جمع قرآن والی آپ میں سے کسی نے، کون ہے جس نے قرآن نہیں پڑھایا ہوگا، جس نے اصولی تفسیر نہیں پڑھائے ہوں گے، کہ جب جمع قرآن کی بات آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دیتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کا سینہ کھل جاتا ہے تو پھر حضرت زید بن ثابت دونوں کو کہتے ہیں. یہی بخاری کی روایت ہے، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دونوں ابو بکر اور عمر متفق ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دونوں متفق ہو میں تمہاری رائے کی مخالفت نہیں کروں گا. پڑھا ہے آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر دونوں کو فرمایا کہ اگر تم دونوں متفق ہوتے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا. لیکن حضرت زید بن ثابت ان دونوں کے اتفاق کے باوجود کہتے ہیں کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بخاری میں کتاب الجہاد میں آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حضرت حسان بیٹھے اور اتنے حضرت عروہ آ گئے اور کہتے تم اس کو چھوڑتے ہو اپنے قریب، یہ تو وہی آدمی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا والذی تولی کبرہ، یہ بخاری میں نہیں ہے. تو حضرت عروہ کون ہے اور حضرت حسان کون ہے اور حضرت عائشہ کون ہے؟ اور جب وہ کہتے ہیں کہ حسان رضان ما تظن بریبۃ، تو حضرت عائشہ بھی فرماتے ہیں لیکن لست منہم، تم تو وہ نہیں ہو، تمہیں تو یاد ہے تم نے کیا کہا تھا. چلو حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عروہ نے کیسے فرمایا؟ تو مولانا مودودی نے یہ ذہن میں خود بھی مولانا مودودی، اور میں سمجھتا ہوں یہ مولانا مودودی نے بہت زیادہ حد درجہ بالکل کسر نفسی سے کام لیا کہ ہر ایر غیر نتو خیر ہے کہ بھی مولانا مودودی نے اجازت دے دی کہ مجھ پر تنقید کر دو، اور اس سے لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا. جب مولانا مودودی نے یہ بات کہی تھی کہ میں جس طرح دوسرے لوگوں کی باتوں پر تنقید کرتا ہوں اور اس کو قرآن و سنت کے ترازو پر تولتا ہوں، میری باتیں بھی تم تولو. تو آج کوئی نتو خیرہ بھی مولانا مودودی کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں مولانا کی یہ رائے تھی لیکن میری یہ رائے ہے. میں نام لینا چاہتا ہوں لیکن پھر آپ کہیں گے بہت برا لگے گا آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو آپ بات آخر تک سن لیں، تو ایسا نہ ہو کہ درمیان میں سے آپ اپنے دل کے دروازے اور وہ سب بند کر دیں، ورنہ میں نام لے لیتا. ایسے لوگوں کے بارے میں مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ تم بھی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو. اہل علم کے بارے میں فرمایا تھا. پھر مولانا مودودی کی جو یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور نہ ان کے نام سے کوئی فرقہ اب موجود ہے. ہم گپ شپ میں ویسے مجلس ساتھیوں کی مجلس میں لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ باقی لوگ جماعتی ہے اور میں مودودی ہوں، یہ الگ بات ہے، میں گپ شپ میں کہہ دیتا ہوں، سمجھ میں آ گئی بات. اور کبھی کبھی میں گپ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں تھے
اور بہت عظیم شخصیت تھے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے. لیکن امام ابو حنیفہ کے بعد سارے لوگ حنفی نہیں ہیں، سارے مسلمان. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی بجائے مولانا مودودی اس منصب پر ہوتے اور اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں اور جس منصب پر اور جس موقع پر امام ابو حنیفہ ہیں، تو آج سارے مسلمان مودودی ہوتے. سارے مسلمان آج حنفی نہیں ہے، لیکن سارے مسلمان اس مودودی ہوتے. مولانا مودودی کی اتنی شخصیت ہے. عام لوگوں کے لیے نہیں، خاص مجلسوں میں اس سے آگے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، لیکن وہ آپ خاص مجلسوں میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کلم الناس علی قدر عقولہم سے مخالفت آ جائے، لوگ سمجھے نہ بات کو، اور میں اس سے قدم آگے بھی جاتا ہوں. ایک خصوصیت مولانا مودودی کی یہ ہے کہ جزئیات میں نہیں الجھے، جزئیات میں نہیں الجھے، کلی بات کو لے لی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ، مجھے اپنے ایک استاد یاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، میں آپ کو صرف ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ وہ دواد اور زواد کے جھگڑے میں زواد کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں زواد ہے. تو یہاں تک کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں جنت جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بس جو اس طرح کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو مغضوبی کہے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہ سنجیدہ طور پر اس کو کہتے تھے. یہ نہیں، انہوں نے باقاعدہ عام مسجد سے اپنی مسجد الگ کر دی. پورے مدرسے میں جہاں پہ جامع مسجد تھی، جہاں پہ سینکڑوں طلبہ اور علماء نماز پڑھتے تھے، وہ الگ اوپر ایک کمرے میں کسی طالب علم کو آگے کر دے، غیر المغضوب پڑھ لو. اسی طرح میں زوا سن لوں. اور میں نے ویسے، میں ان کا شاگرد تھا، تو میں نے ان کے کان میں ویسے ایک دفعہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، تو پیچھے سے میں نے ان کے کان میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پیچھے دیکھا کہ مجھے کہتے ہیں اللہ قدم مور خور کا زل بجرا تھا کھڑی ہوئے خدا مغضوب بجرا تھا نبی ادارہ بنے دونوں بدنے لگی. مجھے ماں باپ کی گالی دیتے وہ میرے لیے قابل برداشت ہوتی، لیکن مغضوب میرے لیے قابل برداشت نہیں. تو باقی ہندوستان کے اہل علم کی کیا کیفیت تھی، وہ کیا تھی، وہ تو لمبی لمبی باتیں ہیں، لیکن میں تو اشارہ کر دیتا، فرقہ نہیں بنایا. جزوی باتیں ان کی طرف توجہ نہیں. یہ ایک بات. دوسری، مغربی تہذیب سے جو لوگ مرعوب تھے، ان کی مرعوبیت نکال دی لوگوں کے ذہن سے. ایسے لوگ مرعوب تھے، بلکہ صرف مغربی تہذیب سے نہیں، ہماری شمالی تہذیب سے بھی بہت سے لوگ مرعوب تھے. آج بھی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. آپ پروفیسر محمد سرور کی کتابیں، خاص کر کابل میں 7 سال، ایک چھوٹی سی کتاب ہے ان کی، وہ پڑھ لے تھوڑی سی، کہ وہ کیا کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں، مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں. لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی گویا کہ پروفیسر محمد سرور صاحب تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر کے لوگوں پر یہ مولانا عبید اللہ سندھی کا احسان ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے لوگوں کو سوشلزم سے متعارف کرایا، جو ایک معاشی مسئلے کا وہ بہت بڑا اہم حل ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں. آپ نے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب معاشیات پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو پڑھ لے، اور اس پر مولانا مودودی کی تنقید بھی پڑھ لے کہ مولانا آپ تو بات اسلام کی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حل سوشلزم کے اندر ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اسلام کے اندر معاشی مسئلے کا بھی کوئی حل ہے. جبکہ مولانا مودودی نے سود اور اسلام کا معاشی نظام، معاشیات اسلام اور انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل اور اس طرح کی چیزیں کھلے انداز سے بیان کر کے لوگ مرعوبیت کو ختم کر. مغربی تہذیب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو جا کر مصر چلے.
جہاں پہ کھلے بندو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ اللہ کو مانے، رسول کو مانے، آخرت کو مانے، لیکن جہاں پہ عمل کا تعلق ہے آپ پورے کے پورے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائے، مغربی تہذیب کے رنگ میں آپ رنگ جائے۔ وہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ناقابل تجزی ہے، پورا پیکج ہے۔ مغرب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو مغربی تہذیب ہے ایک پورا پیکج ہے، اس کے کچھ چیزیں لیں اور کچھ چیزیں چھوڑیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کو لینا ہوگا تو پورا کا پورا لیں، اور یہی بات ہے مصر کے اہل علم کہتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس چیز کو اس انداز سے لے لیا کہ نہیں، لوگوں کے ذہن سے جنہوں نے ان کو پڑھا تو ان کی ذہن سے وہ مرعوبیت اور وہ مغرب زدگی قسم کی چیزیں کو ختم ہو گئی۔ اب وہی تعویلیں ہے نا، اب یہ مغرب زدگی ہے، مغرب زدگی، بلکہ میں اگر ایک لفظ آگے بڑھ دوں تو مغرب گزیدگی ہے، اگر فارسی کا ذوق ہے آپ کے اندر، مغرب زدہ یا مغرب گزیدہ۔ گزیدہ کا لفظ کتوں کے لیے، سگزیدہ، کتے نے اس کو کاٹا ہے، تو کچھ لوگوں کو مغرب نے کاٹا ہے جس طرح کتے کاٹتے ہیں، اور ان کے اثرات ان کے دل و دماغ پر حاوی ہیں۔ یہ جو اب مختلف قسم کی تعویلوں کے ساتھ اور یہ اور کینچا تانی کے ساتھ مغربی تہذیب کو کسی نہ کسی کہتے چلو کچھ نہ کچھ اس میں جو کچھ کام چاند کر کے کچھ چیزیں ادھر کر کے کچھ ادھر کر کے، لیکن یہ ان لوگوں کا گویا کہ ایک کامیابی ہے کہ اہل علم میں سے کچھ لوگوں کے دماغ میں انہوں نے یہ بات بٹھائی کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ اصل ہے، یہ ان کا ایک فلسفہ ہے۔ جو اصل کے خلاف جائے گا اسے دلیل چاہیے، لیکن نا جس طرح آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے ایک نقطہ بتاتے ہیں نا کہ النکتۃ للفار لا للقار، کوئی چیز عام راستے سے ہٹ جائے تو اس کے لیے نکتہ چاہیے، جو عام راستے پر جا رہا ہے اس کے لیے نہیں نکتہ چاہیے۔ جو سیدھا راستہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلا گیا تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ادھر کیوں گیا۔ جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، یہ راستہ ہے جانے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے مغربی تہذیب کے جو وہ تھے امام تھے، انہوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھایا، بڑے اچھے پڑھے لکھے علماء کے دماغ میں یہ بٹھایا۔ یہ جو قومیت کا نعرہ ہے اس زمانے میں، آپ ذرا بر صغیر کی تقسیم سے پہلے والے حالات کا جائزہ لیں نا، مولانا مودودی کی تحریرات بھی پڑھے اس زمانے میں، دیوبند کی تحریرات بھی پڑھے، کانگریسیوں کی بھی پڑھے، جمعیت العلماء والوں کی بھی پڑھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس زمانے میں کون سی باتیں چل رہی تھی۔ ایک طرف آدمی بخاری پڑھا رہا ہے اور بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ باب استیجار المشرکین، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک مسلمان کسی مشرک کو اپنے لیے مزدور رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو عبداللہ بن عریقۃ دہلی کو پیسے دے کر راستے کے لیے لے لیا اجیر کے طور پر، راستہ دکھاؤ، قابل اعتماد تھا۔ اب وہی مولوی صاحب جو بخاری میں یہ حدیث پڑھا رہا ہے طلبہ کو، وہاں پہ استیجار المشرکین کا لفظ ہے کہ اس کو مزدور بنا دیا۔ وہی مولوی صاحب جب وہاں پہ جلسے میں بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ایک کافر کو اپنا راہبر و رہنما بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ تو لیڈر بنانے کے لیے پھر ضرورت کیا تھی کہ مدینے جا کر ہجرت کرتے، لیڈر بنانے تھے تو ابو جہل تو وہاں پہ موجود تھا، اس کو بنا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عریقۃ کو کیوں بلا دیا؟ ابو لہب وہاں پہ موجود تھا، عتبہ موجود تھا، شیبہ موجود تھا، تو اس کو بنا دیتے، اپنے چچا ابو لہب کو لیڈر بنا دیتے۔ بخاری پڑھاتے وقت کون سی ذہنیت ہے اور ادھر یہ کیوں؟ اسی لیے کہ جی جو قومیت کا مسئلہ تھا نا اس کو سمجھے نہیں۔ اسلام میں قومیت کی کیا حیثیت ہے؟ قومیت کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو تو اب یورپ کا مسئلہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے قرآن و سنت سے یہ مسئلہ نہیں سیکھا۔ مغرب نے قومیت کا مسئلہ اور آزادی کا مسئلہ، یعنی مغرب کے نزدیک آزاد قوم کون سی تھی؟ جس پر باہر کا کوئی آدمی حکمران نہ ہو، اور اندر کا آدمی حکمران ہو تو وہ قوم آزاد ہے۔ اب ہندوستان آزاد نہیں ہے، کیوں؟ یہاں پہ باہر کے لوگ حکمران ہیں،
برطانیہ سے آئے ہوئے لوگ حکمران ہیں، اور برطانیہ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکمرانی ختم ہو جائے تو ہندوستان آزاد ہو جائے، چاہے ہندو حکمران ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہند مسلمان تو نہیں بن سکتا، ہندو بنے گا۔ اب یہ تصور کہاں سے آیا تھا؟ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ چیزیں ختم کر، نہیں یہ بات نہیں تھی۔ آپ آزادی کا تصور لے قرآن سے لے، آپ غلامی کا تصور لے قرآن سے لے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میں تفہیم القرآن پر اس وقت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاتا جو میں نے لکھی ہے، تھوڑی بہت چیزیں، بس کچھ موقع ملا میں سفر میں ہوتا، میں گھر میں نہیں تھا، نہ اپنی لائبریری میں تھا، ورنہ میں کئی چیزیں اور بھی شامل کر لیتا۔ میں سفر میں تھا تو کچھ چیزیں میں نے رکھ دی۔ اسی طرح جو سر سید اور دوسرے لوگ، ان کے جو افکار تھے مغرب سے مرعوبیت کے، اور مسلمانوں کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا مذہب کے لبادے کے اندر، مولانا مودودی نے ڈٹ کر ان سے اختلاف کیا۔ اور گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عامر عثمانی نے مولانا مودودی کے دفاع میں بھی جو کچھ لکھا ہے، اور جو ایک نام انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں آپ اس نام سے کیا سمجھتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے نا، نہیں تجلیات صحابہ تو دوسری ہے، ایک دوسری کتاب ہے مسجد سے میخانے تک۔ تو آپ برا تو نہ مانیے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مسجد سے میخانے تک کا مطلب کیا ہے، کس مطلب سے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے؟ مسجد سے میں، یعنی بظاہر تو آدمی یہ سمجھتا ہے نا، چلو چھوڑ دے آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں بتا سکوں۔ بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا مسجد سے میخانے تک، ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ مسجد سے آدمی چلا گیا میخانے تک، یعنی مرتد ہو گیا۔ تو کیا مولانا عامر عثمانی یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مولانا عامر عثمانی نے مولانا مودودی کی فکر کو سمجھا تو انہوں نے یہ نام ادھر سے لے لیا کہ مولانا مودودی نے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میخانے سے مسجد پر توپیں چلائی جاتی تھی۔ اب مولانا مودودی ڈٹ گئے، اٹھ گئے، اور انہوں نے مغربی تہذیب کا تیا پانچا کر دیا، بخیے اڑا دیے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اب مسجد سے توپیں لگی ہوئی ہیں اور مسجد سے میخانے پر توپیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو عامر عثمانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے لیے یہ نام تجویز کیا کہ اب مسجد سے میخانے پر وار ہوگا۔ اب مسجد سے میخانے پر کیا ہوگی؟ توپیں چلائی جائیں گی۔ تو یہ ایک قسم کا ایک دے دیا، لوگوں کو حوصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جو فتنہ انکار حدیث ہے، اور جو قادیانیت کے معاملات ہے، اور مولانا کی پانسی کی باتیں ہیں، اور فتنہ انکار حدیث کیسے مقابلہ کیا مولانا مودودی نے، اور انہوں نے کیسے مولانا مودودی کو بار بار اپنے، آج تک وہ یہی باتیں کہہ رہے ہیں، اور کیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس اصل بات کو سمجھا کہ یہ لوگ بالآخر کہاں جائیں گے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بر وقت جواب دے دی۔ یہ تو بہرحال اجمالی طور پر میں نے منفی پہلو پہلے رکھ دی۔ دوسرے جو مثبت باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ خالص اور کامل اور کلی اسلام کی طرف مولانا مودودی نے دعوت دی۔ جزیات کے بارے میں بات نہیں، بتایا لوگوں کو، سمجھایا بھی لوگوں کو، جوابات بھی دے دیے، لیکن مقصد کلی اسلام کی بات تھی۔ اور تفہیم القرآن آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح دوسرے لوگ کسی آیت کی تفسیر میں اس طرح جاتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اسلام یہی بات کہنا چاہتا ہے۔ اب مولانا مودودی کی بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا مودودی ہر بات کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک جو مرکزی نقطہ ہے توحید کا، اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تفہیم القرآن کی یہ دو خصوصیتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ ہر حکم شرعی کا رابطہ مولانا مودودی اس اصل بات کے ساتھ جوڑتے ہیں جو توحید کی بات ہے، جو رسالت کی بات ہے، جو قرآن کا عمومی اور بنیادی جو مضمون ہے اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایک بات بھی اس اصل بات کے ساتھ بے جوڑ نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تفسیروں میں کوئی تفسیر ایسی نہیں معلوم جو اس انداز سے لکھی گئی ہو
کہ قرآن مجید اور سنت بالکل باہم مربوط جا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ تفہیم القرآن میں سے کوئی بھی صورت اٹھا کر دیکھیں، ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھیں، مکی صورتیں پڑھیں، مدنی صورتیں پڑھیں، آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ جس طرح قرآن جا رہا ہے اسی طرح سنت جا رہی ہے، اسی طرح سیرت رسول جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور کہ فقہ کی جزیات میں گم ہو جائے، تاریخ میں گم ہو جائے، فلسفہ میں گم ہو جائے، دوسری بحثوں میں گم ہو جائے، نہیں، وہ آپ کو گم نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کو قرآن اور سنت اور سیرت رسول بالکل ساتھ ساتھ، جب بھی کسی ایک آیت کو آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل سیرت اور سنت قرآن مجید کے قریب قریب، اسی طرح اس کے قرآن آگے ہے اور سیرت اور سنت رسول اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ تو یہ ایک بنیادی بات۔ پھر مولانا مودودی نے ہر دور کے مسائل کا جو حل نکالا وہ تجدد کے بجائے تجدید کے عنوان سے، یعنی تجدد کے بجائے مولانا مودودی نے تجدید دین سے کام لے کر مسائل حل کر دیے۔ ایک ان مسائل کا وہ حل تھا جو تجدد پسند لوگوں نے اختیار کیا، معذرت خواہانہ تعویلیں کی کہ نہیں اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، اور یہ تو حالات کے تقاضے ہیں اور فلان ہے، اور مغرب میں بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں، اور ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن کیا وہ اسلام کے متبادل ہیں؟ تو تجدد کے بجائے، معذرت خواہانہ لہجے کے بجائے، مرعوبیت کے بجائے مولانا نے تجدید دین سے کام لیا۔ اور آپ تجدید و احیاء دین کی کتاب پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا مودودی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس تو کتابوں میں جو کچھ لکھا، ہم جب اصول فقہ پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس تو صرف اجتہاد کا ایک لفظ ہے، اور ہمارے نزدیک تو مجتہد بہت بڑا مقام ہے، بس مجتہد کا بڑا مقام ہے۔ لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مجتہد سے بڑا مقام مجدد کا ہوتا ہے، یہ اجتہاد کاری تجدید کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات آپ تجدید احیاء دین کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اجتہاد کا کام جو ہے یہ کاری تجدید کا ایک حصہ، اہم حصہ ہے، لیکن ایک حصہ ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں، اور اصل کام تجدید دین کا کام ہے، اجتہاد تو اس کا ایک جز ہے۔ اس کے بعد جو مولانا مودودی نے جو کچھ کام کیا وہ زمانے کا فہم ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور فقہ کی کتابوں میں، اور آپ تو ماشاءاللہ مفتین حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو یہ جملہ تو آپ کے زبان پر بالکل جاری و ساری ہوگا کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل۔ اب معرفت اہل زمانہ کیا چیز ہے؟ تو میں اگر نام لے لوں تو بہت برا لگے گا مجھے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ میں معرفت اہل زمانہ کا مطلب انگریزی زبان ہے۔ انگریزی زبان سیکھ لی تو آپ اہل زمانہ کی زبان سمجھ گئے، اس زبان کو لینگویج کے معنی میں لیتے، زبان کو لغت کے معنی میں لیتے۔ معرفت اہل زمانہ یہ نہ قرآن مجید نے بلسان قومہ کا صرف یہی لسان مراد دیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر کو اپنی زبان میں، عربی کو عرب کے لیے عرب پیغمبر، اور عجم کے لیے عجم پیغمبر، اور سریانی کے لیے سریانی، یہ مطلب ہے صرف؟ بلسان قومہ کا مطلب صرف لغت نہیں ہے، بلسان قومہ کا مطلب اس زمانے کے تمام علوم و فنون، اس زمانے کے تمام جو طریقے واردات ہے، جو لوگوں کا عرف ہے، کس طریقے سے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں، نیکی پر کیسے آتے ہیں، سازشیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ میں طلبہ کو بار بار دکھاتا ہوں کہ علم تر کیف فعل ربک کو آپ تفسیر بتا دے تو میں نے ابھی تک کسی مفسر کی اس زمانے کے لوگوں میں کسی مفسر کی بات بھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے علم یجعل کیدہم پر بھی توجہ دی ہو۔ پورا قصہ بیان کر دیں گے، لیکن قرآن جس بات کی طرف براہ راست بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قید کی بات ہے۔
अलम यजअल कैदहम, वो कैद किया थी। पिछले कुछ महीने पहले इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, वो भी उलमा का भी प्रोग्राम था, ICRC वाले भी सब थे। उसमें मैंने नुक्ता लोगों को बता दिया और फिर लोगों को कहते हैं आपने तो अजीब बात की। मैंने कहा अजीब है, लेकिन है तो बात। वो क्या था? ये थी कि मैंने उनको बताया कि देखो, जिहाद के मौजू पर बात की। मैंने कहा जंग और तलवार और कुव्वत के मुकाबले में होती है, साजिश के मुकाबले में आप कुव्वत इस्तेमाल नहीं कर, साजिश के मुकाबले में आप साजिश करें। समझते हैं बात मेरी बात? आपको कौन ऐसा मुसलमानों के अंदर इस वक्त मालूम है? मुझे एक आदमी का नाम बताइए, अभी नहीं, चलो 10 दिन बाद बताइए, कि जिसके बारे में आप मुतमईन हो कि कुफर की साजिशों के मुकाबले में भी वो साजिश करता है। जबकि कुरान हमें बताता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, अल्लाह भी मकर के मुकाबले में मकर, तदबीर के मुकाबले में तदबीर, है कि ना? वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इससे क्या मैसेज हम लेते हैं, क्या समझना चाहते हैं? दुश्मन साजिश कर रहे और हम साजिश के मुकाबले में सीना तान कर आ जाए तो कहते हैं कि हम तो, मौलाना मौदूदी ने तो एक दफा यही कहा था ना, जब मौलाना मौदूदी पर कौन सी 63 में गालिबन जब गोली चली तो लोगों के पास पिस्तौल थे। मैं उन लोगों से मिला हूँ जो मौलाना मौदूदी के एक तरफ और दूसरी तरफ खड़े थे। बाद में मैं मिला, वो बूढ़े हो गए थे। कहते हमारे पास भी पिस्टल थे और हमने मौलाना मौदूदी के, दोनों पख्तून थे और दोनों का नाम सिराज था। कहते हैं हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हमारे पास भी पिस्टल, हम भी 10 आदमियों को मार सकते हैं। तो मौलाना मौदूदी ने कभी ज़बान से ऐसा लफ्ज़ किसी कारकुन के सामने नहीं निकाला था अपनी ज़बान से जो उस वक्त निकाला। मौलाना ने कहा बेवकूफ़ मत बनो, किसी के सामने बेवकूफ़ का लफ्ज़ कहना ये मौलाना मौदूदी की आदत नहीं। लेकिन उस वक्त मौलाना मौदूदी ने साफ कह दिया बेवकूफ़ मत बनो, दूसरे के मैदान में लड़ना बेवकूफ़ी है। अगर हम लड़ना चाहेंगे तो हम अपना मैदान खुद बना लेंगे। दूसरे के मैदान में आप लड़ेंगे तो आप आधी जंग खुद हार गए, वो आधा तो जीत गया, बाकी आधे में आप कौन सा तीर मार देंगे। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जी, इन बातों को समझने चाहिए। ज़माने का फ़हम क्या है? ज़माने का फ़हम ये लोग नहीं समझते। ज़माने का फ़हम समझना चाहिए ना, ज़माने का फ़हम लुग़त नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात और भी कह दूँ, आप ज़रा मालूम कर लेना इस ज़माने में लोग उलमा को कैसे ख़रीदते हैं, कैसे अपने रास्ते पर डालते हैं। अपने मुल्क के अंदर कितनी आंखें हैं जो देख रही हैं कि कौन हमारे आदमी, कौन हमारे काम का है, और उसकी फिर कीमत लगाते हैं। कितने लोग हैं, किस किस मकसद के लिए ये काम करते हैं, और कितने लोग उनकी जालों में फंसते हैं, किसी को पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता। वो हर एजेंट को पैसे भी नहीं देते, आपको पता है। ये चीज़ें ज़रा पढ़ लें, इन चीज़ों से ज़रा वाकिफियत हासिल कर लें। एजेंट हम इसको कहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले। मैं इस ज़माने के अंदर मैं अब साफ साफ कह देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी एजेंट होते हैं जिनको 2 टके भी नहीं मिलते, लेकिन वो एजेंट होते हैं और काम करते हैं। जब मुफ्त में मिलता है तो कोई किसी का दिमाग ख़राब है कि उस पर पैसे भी खर्च कर दें। तो ये चीज़ें हैं ज़माने का फ़हम। और मौलाना मौदूदी ने जो इस ज़माने की ज़बान में बात की, आप अल-जिहाद फिल इस्लाम में, माशियात इस्लाम में, सूद में, पर्दा में, इन किताबों में देख लें कि मौलाना ने कैसे उस ज़बान में बात की। इसके बाद हम आते हैं दूसरी बात की तरफ, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और इन चीज़ों पर मौलाना मौदूदी ने बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की। सेकुलरिज्म क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब जमहूरियत है कि हाकिमियत जमहूरियत है। जमहूरियत क्या चीज़ है और डेमोक्रेसी क्या चीज़ है? अभी मैंने इशारतन पहले आपको बता दिया। करज़ावी की बात भी मैंने आपको कह दी, उसको मैं नहीं दोबारा करना चाहता। मौलाना मौदूदी ने कुछ लोग जो
آج ایک طرف ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے جمہوریت پر غیر ضروری اور متشددانہ قسم کی تنقید کی ہے، جس طرح میں نے قرضاوی کی بات کی، انہوں نے بھی مولانا مودودی کی بات کو نہیں سمجھا۔ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ مولانا مودودی نے جمہوریت کو ایک بنیاد بنا دیا اور وہ تو جمہوریت پسند ہے اور جمہوریت اسلام میں نہیں ہے اور جمہوریت کے راستے، انتخابات کے راستے کبھی اسلام نہیں ہے، کہ وہ بیچارے بھی بس توتی چوری خوری مر اس سے آگے نہیں جانتے، ان بیچاروں کے دماغ میں بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں سمجھا۔ ایک طرف کہتے جمہوریت کے خلاف بات ہے، فرعونیت، فرعون تو جمہوریت کا وہ نہیں تھا نا، قرآن نے تو صراحتاً جمہوریت کے بجائے فرعون کے اوپر وار کیے ہے نا، تو فرعون جمہوریت کے نتیجے میں یا جمہوریت کا علمبردار تھا؟ ملوکیت کو تو قرآن مجید براہ راست رد کرتا ہے، تو وہ تو تمہارے دماغ کے اندر اس کی کوئی برائی نہیں ہے، اور جمہوریت جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں۔ تو آپ نے مولانا مودودی کو نہیں سمجھا۔ میں یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں میں بھی نہیں سمجھا۔ ماچی گوٹ کے 1957 کے اجتماع میں جو مولانا مودودی نے 6 گھنٹے تقریر کی، اور تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل نامی کتاب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اور کتنے لوگوں نے سمجھا ہے؟ پھر کہتے ہیں یار مولانا مودودی نے جو راستہ انتخابات کا اپنایا تھا، اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا۔ بھائی ذرا اپنے باتوں پہ غور کر دو، یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے مولانا مودودی کی بات کو، سمجھا ہی نہیں ہے مولانا مودودی کی بات کو۔ 2-4 سیٹوں سے مولانا مودودی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ سمجھا کہ 2-4 سیٹیں لے کر ہم پورے ملک میں انقلاب لائیں گے؟ دیکھیں، مولانا مودودی کے نزدیک قوانین کی تبدیلی سے پہلے ذہنوں کی تبدیلی ضروری تھی، مغربی مرعوبیت سے لوگوں کو نکالنا ضروری تھا، ذہنوں کی تبدیلی اور آبیاری ضروری تھی کہ فہم، قرآن و سنت کا فہم حاصل ہو۔ ایک آدمی ہو آپ کے اسمبلی میں لیکن وہ نمونہ پیش کرے، اور کوئی برا مانتا ہے تو مان لے۔ میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ گویا کہ مولانا مودودی یہ چاہتے تھے کہ ہر قومی اسمبلی میں اور ہر سینٹ میں ایک رجل مومن کم از کم ہو جو فرعون کے اوثان خطا کر دے۔ لیکن نا رجل مومن تو فرعون کے قبیلے سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انداز ایسا تھا نا، صرف ہلا بھلا تو نہیں تھا، جس طرح اس زمانے میں مولانا مودودی کے نام لیوا ہر مسئلے کا حل سڑکوں پر جا کر ہلا گلا کرنے سے کا حل نکالتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قوت کے مراکز کہاں ہیں۔ ان دنوں وہ جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ قادیانی، کیا نام ہے اس کا، مرزا مسرور ہے، کیا ہے بلا، مسرور نام، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیوروکریسی میں جاؤ، CSIS اور PMS کے لیے ادارے بناؤ۔ کہتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ ملک کے اصل باغڈوروں کے پاس ہے۔ تو ایک کافر آدمی وہ تو اتنی بصیرت رکھتا ہے کہ قوت کے مراکز کہاں ہے اور اس کے لیے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے، لیکن مولانا مودودی کا نام لینے والے، نام تو خیر اب لیتے بھی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نام کہیں سے غائب ہو جائے، 2-4 آدمی جو اس نام کے لینے والے ہیں وہ بھی نہ رہے، ہم آزاد ہو جائیں۔ لیکن چلو بظاہر تو نام لیوا لوگ مانتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے کہ ہر معاملے کے لیے ہلا بلا کر دو، سڑکوں پر جا کر چیخے مارو اور چلانے لگاؤ، اور بنو قابیل کا قبیلہ دوبارہ زندہ کر دو۔ بنو قابیل کا، بنو قابیل تو جانتے ہیں نا، بنو قابیل، قابیل کی اولاد تیار کر دو۔ تو یہ باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی نا۔ مولانا مودودی نے یہ کہا تھا۔ اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
آپ جو لوگوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں وہ بھی درکان نمک رفت و نمک شدو. سمجھ میں نہیں آتی بات. چلے اتنی بات کافی ہے نا، آپ تو سمجھدار. اقامت دین کا تصور مولانا مودودی نے دے دیا، حاکمیت الہیہ کا تصور دے دیا. میں حیران ہوں، آج کچھ اہل علم کسی نے رسالہ مجھے دے دیا، یہ جو درباریت والوں ہیں ان کا رسالہ دے دیا. برا نہ مانے، میں ان کو صاف الفاظ میں درباری کہتا ہوں، ملوکیت پسند. یہ جو عربوں کے پیسے کھا کر یہاں پہ ہر ایک مسجد میں انہوں نے رولے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بنائے ہوئے ہیں. ان کی اصلیت ذرا سمجھے، 3 باتیں الگ الگ سمجھے. میں کوئی اس طرح کے وہ میرے بارے میں تو پروپیگنڈا یہ نا بڑا جذباتی ہے، تو ٹھیک ہے، میں جذباتی بھی ہوں، میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ جب ایمان کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، گناہگار بھی ہوں. آپ سب سے زیادہ میں گناہگار ہوں. میں اپنے آپ کو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، لیکن صاحب کہتا ہوں کہ یہ 3 باتوں کو آپ نے الگ الگ سمجھنا ہوگا. اصل سلفیت کیا ہے، اس کے بعد وہابیت کیا چیز ہے، اور اس کے بعد آج تیسری شکل اس کی جو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں جی، آپ کو نہیں آتا. وہ جو سعودیہ میں ایک نیا پیدا ہوا تھا، مدخلیت کیا چیز ہے. ان 3 چیزوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش کوئی آدمی ہو جس کے پاس دماغ ہو، سمجھ ہو، اور وہ دکھائے لوگوں کو، اس پہ کم از کم ایک تھیسس اس پہ لکھ دے کہ اصل سلفیت کیا چیز تھی، اور پھر وہابیت نے اس کو کیا بنا دیا، اور اس کے بعد مدخلیت نے اس کی کیا شکل بگاڑ دی. آج کل تو یہ چیز خالص یہودیت بن رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے یہودی ہیں، لیکن آپ ان کے دماغ کو ذرا ٹٹول کر دیکھیں تو وہاں تو آپ کو بالکل خالص یہودیت نظر آئے گی، خالص امریکیت نظر آئے گی. کتنے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ارد گرد جن کو خریدا گیا ہے، باقاعدہ خریدا گیا ہے. وہ کھلے لفظوں میں اس موجودہ حالات کے اندر وہ یہودیوں کے گن گاتے ہیں، امریکیوں کے گن گاتے ہیں. ذرا سمجھ کی بات ہے یار. بس صرف یہ بات کیجیے اتفاق اتحاد چاہیے، اتفاق اتحاد چاہیے، تو پھر شیطان کو بھی اتفاق اتحاد میں شامل کر دیا. اس لیے شیطان اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم بھی کھاتا ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سجدہ بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں کرتا. کچھ تو آپ کے اور ان کے درمیان بڑی چیزیں ہیں مشترک. بھائی شیطان کے ساتھ مشترک چیزیں بتاؤ، کتنی بتاؤں میں؟ جب آپ تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے نا، وہ اللہ کے حکم کے باوجود بھی کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ. سب سے پہلے جس نے غیر اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے. آپ اس کو یہ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کو بھی ملا ہے ساتھ، اس کو بھی ساتھ ملا ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، قسم اللہ کے نام کی، قیامت کو مانتا ہے، اسلام کو صراط مستقیم کہتا ہے، اپنے کام کو اغوا کہتا ہے. کہتا نا دعا میں وہ وسیلہ بھی نہیں رکھتا. رب بما اغویتنی، اپنے آپ کو گمراہ کہتا ہے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اسلام کو صراط مستقیم کہتا ہے. انظرنی الی یوم یبعثون، دعا اللہ سے مانگتا ہے. رب، اللہ تعالیٰ کو رب بھی کہتا ہے، قیامت بھی مانتا ہے. بما اغویتنی، تقدیر کو بھی مانتا ہے. الا عبادک اللہ منہم المخلصین، میں تمہارے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، وہ تقدیر کو بھی مانتا. تو پھر اس کو بھی ساتھ ملاؤ نا، تو پھر جھگڑا کس کے خلاف ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سی بات ہے. ان چیزوں، ان 3 باتوں کو ذرا الگ الگ کر دینا. پھر مولانا مودودی نے کہا تھا کہ انتخابات، تو اب آپ نے ایسے لوگوں کو وہاں بھیجا جنہوں نے وہاں پہ ایوانوں کو اور چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگی. اتنے بھی نہیں تھے بیچارے کسی کے سامنے ٹھہر سکے، اور کہتے ہیں جی انتخابات کے راستے اسلام. میں نے ایک دفعہ ایک مثال اس کی بیان کر دی. میں نے کہا مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا مثلاً
کہ مرغے کا گوشت کیسے زبردست پکایا جاتا ہے، تو مولانا نے کہا حلال پیسوں سے مرغا خریدو، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دو، پھر اس کی اجڑیاں چھجڑیاں ادھر ادھر کی گندی چیزیں نکال دو، پھر ذرا اچھا سا مسالہ اور مرچ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کو پکاؤ، پھر بسم اللہ کر کے اس کو کھا لو تو مزہ آئے گا۔ آپ نے کیا آپ نے مرغی چوری کر دی، اور وہ بھی گھر والی مرغی نہیں ہے، 40 دن والی چلے کاٹنے والی، وہ مرغی چوری کر دی، پھر ذبح کرنے کے بعد اس کی گردن مروڑ دی، پھر اس کو اجڑی اور اندر کے گند کے ساتھ ہانڈی میں ڈال دیا، نہ اس میں نمک، نہ اس میں مرچ، نہ اس میں مسالہ، نہ اس میں صفائی، پھر جب آپ اس کو کھانے لگے تو کہتے اس سے تو بدبو آ رہی ہے، اس کا ذائقہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ چلا مولانا مودودی نے غلط بات کی تھی، شکل تدیوب ہو رہا ہو، خبر تدیوب ہو رہا ہے۔ تم تو مولانا پڑھ تو لو پہلے نا، مولانا مودودی کی کتاب پڑھ تو لو، کیا کہا تھا کن لوگوں کو؟ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے۔ تم کتنے لوگ، کیسے لوگوں کو تم نے وہاں بھیج دیا اور کس طریقے سے بھیج دیا؟ تو پھر مولانا مودودی کو الزام کیوں لگاتے ہوں؟ آخری باتوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی کی دعوت کو آپ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، پڑھے ہوگی آپ نے، میں بدگمانی نہیں کرتا۔ روداد پہلا اور دوسرا حصہ اور بالخصوص چھٹا حصہ، یہ چیزیں پڑھ لیں۔ مولانا مودودی نے جو کہا کہ ہماری دعوت کیا ہے، منافقت چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دو، تنافس چھوڑ دو۔ ابتدا میں مولانا مودودی نے یہ باتیں کی، یہ روداد کے حصے اول میں صفحہ 11 اور 3 صفحہ 47 سے لے کر آخر تک اب ہماری دعوت، ان چیزوں کو ذرا پڑھ لو۔ شخصی اوصاف دستور میں صفحہ نمبر 111 میں یہ چیزیں پڑھ لو۔ اسی طرح تعلق باللہ، روداد حصہ ششم میں تعلق باللہ، کچھ لوگوں کو مولانا مودودی کی فکر پر یہ بھی اعتراض ہے کہ مولانا مودودی نے سیاست پر بہت زیادہ زور دیا، اور جو فکر اصلاح کی باتیں ہیں، جو تعلق باللہ کی باتیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جاہل آدمی وہ ہے جو تعلق باللہ کو عملی زندگی سے کاٹ کر کوئی اور معنی میں لینا چاہتا ہے۔ تعلق باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی سر دے رہا ہے اسلام کے لیے اور آپ کہتے ہیں اس کا تعلق باللہ نہیں۔ سید قطب شہید رحمہ اللہ جب پھانسی چڑھ رہے تھے تو کسی مولوی نے آ کر اس کے زیر کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لو، ان کو ہنسی آ گئی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں پھانسی چڑھ رہا ہوں اور تم کلمے پر پیسے لے رہے ہیں۔ ایک امریکی کا مضمون میں نے پڑھ لیا تھا، وہ کہتے ہیں میں مسلمانوں کی کسی بات سے نہیں ڈرتا اور کوئی بات مجھے متاثر نہیں کر سکتی، صرف ایک بات سے مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ غصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب سید قطب شہید پھانسی چڑھ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، کہتے ہیں اس مسکراہٹ نے میرا دل توڑ دیا ہے اور مجھے ایسے غصے میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پھانسی چڑھ کر اپنی کامیابی اور میری ناکامی اور میرے سارے سسٹم پر وہ ہنس رہا تھا۔ یہ کیا تھا اس کے دل کے اندر؟ یہ کیا، کون سا دماغ تھا، یہ کون سی فکر تھی کہ پھانسی چڑھتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے لیے کامیابی اور ہمارے لیے ناکامی اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ اگر امام حسین کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اگر امام مالک کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اگر امام احمد حنبل کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اگر امام ابو حنیفہ کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اگر سید نوردولی کے پاس تقویٰ، تو تقویٰ ان لوگوں کے پاس ہے جو کسی کونے کردرے میں جا کر ہو کرتے ہیں، ان کے پاس تقویٰ ہے، جن کے اس دن سے شیطان بھی نہیں ڈرتا، جن سے دنیا کا کوئی بھی برے سے برے آدمی بھی کہتے ہیں نہیں یہ اچھا آدمی ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ میں نے پڑھ لیا تھا کہیں پرانے زمانے میں کتاب میں کہ جہانگیر جب آیا تھا نا تو شیخ عبدالحق کو جانماز تحفے میں دے دیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا اس زمانے میں نے کہا مولیان یہ مولوی لوگوں کے لیے جو حرم سے آتے ہیں نا جانماز دیتے ہیں کہ مولی سے بدہ دکھاتے پتے کی نجدی نبا پر انہوں دیتا جانمازوں نے زڑے کرنے مرتبہ زور سے ہر مولوی کے گھر میں 20-25 جانمازیں ہوتی ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جب آتا ہے تو اس کو جانماز دیتا ہے. جانماز دینے کا مطلب یہ ہے کہ بس تم باہر مت جاؤ، بندہ یہ ان جانمازوں کو بوسیدہ کر کے بند پہ پڑھتے پڑھتے ان کے سجدے لگاتے بس اسی کے ساتھ یہ ادھر سے یہ مغل حکمرانوں کے. اور جب وہ تھے حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے، یہ بہت برا آدمی ہے. اور وہ لوگ بڑے اچھے آدمی ہیں جو جانمازوں پہ بیٹھ کر بس حکمرانوں کے ان کے کام میں مداخلت نہیں دیتی. تو یہ چیزیں ذرا پڑھ لے، تقوی کی بات پڑھ لے. اب عملی اثرات کا جائزہ تھوڑا سا 5-10 منٹ میں لیتے ہیں. 2 باتیں بڑی اہم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی فکر کا کہ کیا اثرات ہوئے. آج جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ مولانا مودودی کی فکر کے اثرات ہیں. پوری دنیا کا سب سے مرکزی اور سب سے اہم ٹاپک اور اہم موضوع یہی مسئلہ بن گیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک دوسری بات بھی کہہ دوں، اگرچہ ہمارے پاس اس وقت اتنے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں آپ سے جو پوچھوں گا اس کا جواب اگر آپ دے دیں گے تو آپ خود اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے. آپ اہل تشیع کے مسلک کو جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اہل تشیع کے مسلک میں خلافت ہے یا امامت ہے؟ امامت ہے. امامت ان کے ہاں منصوص ہے یا وہ امام کوئی منتخب ادارہ ہوتا ہے جو امام کا انتخاب کرتا ہے؟ ان کا اصل مسلک کیا ہے؟ منصوص ہے. وہ کہتے ہیں جو 12 امام ہیں ان کو کس نے ووٹ دیا؟ ان کے نزدیک آپ مجھے بتائے یہ آج کا جو اہل تشیع کا عمل ہے، جنہوں نے امام خمینی کو امام بنایا تو یہ امام خمینی منصوص امام بنا یا امام خمینی اپنے جدوجہد کے نتیجے میں امام بنا؟ اس کے بعد ان کے ہاں جو ولایت فقیہ کا تصور بن گیا ہے، یہ پرانے زمانے میں یہ چیز کہاں تھی؟ انہوں نے جو یہ کہہ دیا، امام خمینی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ جو تم خود اپنے 10 محرم میں خود اپنے آپ کو مارتے ہو، تو امام حسین نے تو اپنے آپ کو نہیں مارا تھا، اس نے تو دشمن کو مارا تھا، تو آپ دشمن کو کیوں نہیں مارتے؟ یہ جو وہیں پہ امریکہ کے خلاف، اور یہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے، کسی کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ تبدیلی اس وقت سے آ گئی جب 60 کے زمانے میں 59 میں امام خمینی جو تھا جب وہ فرانس جا رہا تھا تو مولانا مودودی نے اس آدمی کو سمجھا، اور مولانا مودودی نے اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ اس پر اثر انداز ہو گئے، اور اس اثر اندازی کا نتیجہ ہے یہ جو ہمارے ہاں مولانا مودودی کے منفی پہلو کے لیے ہمیں لوگ کتابچے دیتے ہیں کہ مودودی اور خمینی بھائی بھائی. آج بھی ان کے پیٹ میں یہی مروڑ ہے کہ اچھا کوئی سنی مسلمان حکمران تو حماس والوں کے لیے اور اسلامی غیرت کے حوالے سے ابھی تک نہیں اٹھا. جتنے بھی حکمران ہیں سنی حکمران سب بیگی بلی بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے، یہودیوں کے پٹھو، یا کم از کم ان سے مرعوب ہیں. میں صاحب کہنا چاہتا ہوں یہ جو اس وقت پاکستان کے ادارے اور فوج اور ہمارے حکمران یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرنا چاہتے، تو ثالثی کیسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیسے ثالثی کرتے؟ ثالثی مالثی نہیں کرتے. یہ جا کر ایرانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ امریکہ بڑی چیز ہے، ڈرو اس سے الجھو مت، مٹ جاؤ گے. امریکیوں کا روب بٹھانے کے لیے کہتے منافقت سے کام لو. ٹھیک ہے، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اندر سے کر لو. ہم نے بھی 10-15 سال 20 سال افغانستان میں اس کو باپ بھی بنایا اور اس کی جڑیں بھی کاٹ دی. ان کا طریقہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا یہ طریقہ ہے، تم بھی ایسے طریقے اختیار کر لو. جا کر ان کے سامنے جھکو. وہ کہتے ہیں یار تم اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے وارث ہو اور تم ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہو. یہ کیا بات ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ کم از کم ہمیں تو یہ سبق نہیں پڑھاؤ گے، ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہو. ایران کو اس حالت تک کس نے پہنچا دیا؟ کس کی سوچ تھی؟ کیا تصور تھا؟ لوگ کہتے ہیں یار مولانا مودودی کی تصورات، وہ تو بتاؤ مجھے مولانا مودودی کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے ان کے تصورات کہاں پہ ہیں؟
یوسف قرضاوی نے جہاد کا جو تصور دیا تھا اس کے لیے کتنے لوگ لڑ رہے ہیں؟ کن لوگوں کے بتاؤ مجھے عملی میدان میں کوئی ہے؟ جی الجہاد فی الاسلام میں مولانا مودودی نے جو تصور دیا تھا عملی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں اور وہی بنیادی چیزیں. یہ جو مغرب والے بار بار کہتے ہیں کہ بھئی صوفی اسلام کو، آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں مجھے یاد ہے 2004-05 سے میں یورپ کا سفر کرتے جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ تھے، وہ بھی یورپین تھے، امریکین، گپ شپ ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی کیا آج کل پڑھ رہے ہیں امریکی لوگ، یورپی لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے جی ہم پڑھ رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی. کہتے ہیں 80% سے زیادہ امریکیوں کے پاس مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہے، وہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھو، صوفی بنو، صوفی اسلام. اسی وجہ سے تو قونیہ جو ترکی ہے اس میں 800 سالہ جشن منایا گیا اس کے مولانا جلال الدین رومی کا. پوری دنیا کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ اسلام کا یہ ایڈیشن ہے، مودودی ایڈیشن کو چھوڑ دو. اب پورے مغربی لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات کہ ایک ایڈیشن اسلام کا وہ ہے جو مولانا مودودی اور سید قطب اور علامہ اقبال پیش کرتے ہیں، اور ایک اسلام کا ایڈیشن وہ ہے جو صوفی قسم کے لوگ جس طرح مولانا جلال الدین رومی پہ. حالانکہ مولانا جلال الدین رومی ایسے صوفی نہیں ہے جس طرح امریکی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات بٹھا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت ملوکیت لکھی، خلافت ملوکیت لکھی. کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں مولانا مودودی کو ماننا چاہیے لیکن خلافت ملوکیت کو منہا کر کے. مجھے ایسے لوگ ہیں، میرے دوستوں میں ایسے لوگ شامل ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے استادوں نے یہ سمجھایا ہے کہ مولانا مودودی کی دوسری کتابیں پڑھ لے، یہ خلافت ملوکیت نہ پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دور آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مودودی کے جو نام لیوا ہے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ارتداد کے علمبرداروں کو مرکزوں میں بلایا جاتا ہے. میں اگر وہ مرکز کے لیے میرے پاس ایک لفظ ہے لیکن میں کہہ دوں تو آپ بہت برا مان جائیں. سمجھ میں دیں، منصورے کو حبا منصورہ بنا دیا جب انہوں نے وہاں پہ ناصور کو بلا دیا. پتہ ہے آپ کو، ناصور کو بلا دیا. مجھے کہتے ہیں تم ناموں کو بگاڑتے ہو، ناموں کو بگاڑتے ہو. تو ناموں کو بگاڑنے سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. لیکن میں نام کے اصل حقیقت واضح کرتا ہوں کہ وہ ناصر نہیں ہے، ناصور ہے. امت مسلمہ کے دل ان کے اور بدن کے اندر ناصور، جو اپنے باپ سے بھی کہ اس کے والد عمار راشدی صاحب جو ہیں وہ تو کوئی مودودی تو نہیں ہے. نہ مولانا مودودی کے فکر کے وہ اتنے علمبردار اور ابتدائی مسلمان تو ہے لیکن اس کو وہ باپ بھی منظور نہیں ہے. کہتے ہیں میں تو پہلے سے آپ کے سے الگ ہو گیا تھا، یہ تو تم تھے کہ مجھے چمٹا رہے تھے، میں نے وہ خط پڑھ لیا ہے. تو اس نے اپنے باپ کو لکھا. اسی آدمی کو آپ منصورے بلا کر، شرم نہیں آتی لوگوں کو، غیرت نہیں ہے لوگوں کے اندر. اس آدمی کو بھی بلاتے ہیں جس نے خلافت ملوکیت کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب جلانے کے قابل ہے، اور اس آدمی کو حبا منصورہ بلا کر اس کی میزبانی کی جاتی ہے، اس کی ضیافت میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو. اور پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی کے فکر میں تو یہ ہے اور وہ ہے اور چھوڑے، اور صرف ایک مولانا مودودی نہیں تھے. تم مولانا مودودی کی کیا رہے ہو؟ ہٹ جاؤ مولانا مودودی کے جگہوں سے. سارے جن کے بلبوتے پر تم بڑے بڑے بن گئے ہو، ہٹ جاؤ ان سے. یا صاف صاف اعلان کر دو کہ ہم مولانا مودودی سے برات کا اعلان، ہم جیسے فقیر ہیں بس ان کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ مولانا مودودی کی فکر کیا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی مولانا مودودی کی فکر کا تو بس دیکھیں نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس کہ نہ انتخابات سے کچھ بنا، نہ اقامت دین کا کچھ بنا. جا کر بنگلہ دیش میں پوچھو، جماعت کی فکر ان کو پتہ ہے، مولانا مودودی کی فکر ان کو پتہ ہے. وہ مولانا مودودی کی فکر کے لوگ ہیں. ایک ایک رکن جماعت وہاں پہ
سال 2 سال جیل میں گزارے ہیں. تمہارے کتنے لیڈر جیل میں گئے ہیں؟ تم تو جیل سے ایسے کامتے ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی تھوڑا سا ڈنڈے والا ہو, کوئی ایک پھول بھی نہیں ہو یہاں پہ, ان کی باتوں سے بھی تم کامتے ہو. وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں, پھانسی کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ان کو دنیا میں. اگر یہ بکے ہوئے مولوی وہاں پہ نہ ہوتے تو وہاں پہ باقاعدہ جماعت کی حکومت آ جاتی. یہ بکے ہوئے مولوی نہ ہوتے تو وہاں پہ جماعت کی حکومت آ جاتی. اور انہوں نے صاحب کہہ دیا ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم نے فتوے لگا دیے, ورنہ ان کی تو حکومت آ رہی تھی. ان کے بڑے آدمی کے میرے پاس ایک مضمون ہے, ان کو یہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی والوں نے کہا تھا کہ تم فتوے لگاؤ مولانا مودودی پر اور جماعت والوں پر فتوے لگاؤ تو تمہیں وزارت دے دیں گے. اب وہ وزارت نہیں دے رہے تو اب وہ سچ بات پر آمادہ ہو گیا. کہتے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ فتوے لگاؤ تو تمہیں وزارت دے دیں گے, تو ہم نے فتوے لگائے اور ان کی سیٹیں کم ہو گئی, تو ہمیں اب تم وہ بھی نہیں دیتے, وزارت بھی نہیں دیتے. یہ بکے ہوئے لوگ نہ ہوتے تو وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کو سمجھا, جبکہ انہوں نے مولانا مودودی کی بات اردو میں نہیں سمجھی. بنگالی اردو کو نہیں سمجھتے, انہوں نے ترجمے سے ترجمے کر کے مولانا مودودی کی کتابوں کے ترجمے کر کے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور یہاں تک پہنچ گئے. جا کر باقی دنیا کے اندر دیکھیں, مغرب میں ایک دفعہ, فرانس میں ایک دفعہ پروگرام ہوا, 2004-5 کی بات ہے. وہیں پہ کھل کر لوگوں نے کہا, امریکیوں نے اور یہ فرانسیسیوں نے اور دوسرے لوگوں نے کھل کر کہا کہ مولانا مودودی کو منہا کر کے آپ کا سارا اسلام ہمیں قبول ہے, لیکن مولانا مودودی والا اسلام ناقابل قبول ہے. اور ہمارے لوگ بھی یہی زبان بولتے ہیں کہ مودودی تو کوئی پیغمبر نہیں تھا تو تم پیغمبر ہو, مولانا مودودی تو نہیں تھا تو تم ہو. تو یہ باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. مولانا مودودی کی کرسی پر بیٹھ کر 3 منٹ کی ویڈیو میں, بلکہ 2.5 منٹ کی ویڈیو میں آپ کا حضرت 3 دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ماڈریٹ اسلام کا علم بردار ہوں. ماڈریٹ اسلام کا, ماڈریٹ اسلام کس کی اصطلاح ہے؟ تو نہ ادھر کہہ رہے اور نہ ادھر کہہ رہے اور نہ خدا ملا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام. مولانا مودودی کو سمجھو, چاہتے ہو تو ارادتاً اسی راستے پر جاؤ, نہیں جانا چاہتے ہو تو نہ جاؤ. لیکن جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, نیمی درو نیمت بیرو, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ بہرحال میری باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس طرح کی, اس لیے کہ ہماری تو عمر ضائع کر دی لوگوں نے, ہماری تو عمر ضائع کر دی لوگوں نے. جو بات آج سے 20 سال پہلے مجھے پتہ لگا, 25 سال پہلے مجھے پتہ لگا, اگر 25 سال آگے مجھے پتہ چلتا, کم از کم 40 سال پہلے مجھے پتہ چلتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. ہمارے 20-25 سال 15-20 سال ضائع نہ ہوتے. تو یہ ظاہر ہے کہ دکھا ہوا دل ہے. میں تو باتیں کہتا ہوں, میں پرواہ نہیں کرتا. مجھے تو نہ دنیا کی اس طرح کی کوئی چیزیں چاہیے, نہ شاباش چاہیے, اور نہ زندہ باد اور محتبات چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں. آپ میں سے کئی لوگ میری باتوں پر ظاہر ہے کہ خفا بھی ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لیکن میں ساتھ یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سمجھ عطا فرمائے جو سمجھ مولانا مودودی کی بات کے لیے اور اسلام کی بات کے لیے ضروری ہے. اور میری یہ آرزو ہے کہ خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نوری بصیرت عام کر دے. جو درد دل تھا وہ آپ کے سامنے کھل کر رکھا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں سدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں. جس طرح اقبال فرماتے ہیں نا, یوں نہ اے دل ہر گھڑی آنسو کے دریا چاہیے, داستان جیسی ہو ویسے سننے والا چاہیے. تو بہرحال میں آپ پر بدگمانی تو نہیں کرتا کہ آپ اس کے سننے کے روادار تھے یا نہیں تھے, یا مجھے سنانا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا. لیکن جب آپ نے موضوع مجھے ایسا دیا تھا تو میں نے تو ایسی باتیں کرنی تھی. تو اس بات کا کریڈٹ اگر ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے یہ موضوع رکھا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر.